1958 میں مولانا ابوالکلام آزاد ہائی اسکول کا قیام عمل میں آیا، جس کی ابتدا انڈین نیشنل مڈل اسکول کے نام سے 1928 میں ہوئی تھی۔ یہ مدرسہ انجمن حامی اسلام کے زیر اہتمام ہے، جس کے تحت انجمن کالج آف انجینئرنگ، انجمن پالی ٹیکنک، انجمن گرلز ڈگری کالج اور انجمن ITI بھی اپنے آبتاب لیے ہیں۔ MA کے آزاد ہائی اسکول اور جونیئر کالج میں ہمارے یہاں جتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو، ہر اعتبار سے اسٹوڈنٹ جو یہاں سے پڑھ کے نکلے کہ وہ ایک صفات والا ایک کوالٹی پروڈکٹ تیار ہو۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دور کیسا بھی ہو، لوگ کیسے بھی ہو، لیکن کوالٹی پروڈکٹ کی ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے۔ تو ہمارا اسٹوڈنٹ ایک صفات والا بنے، اس لیے جیسے اکثر دیکھا ہے کہ بھئی تعلیم اور تربیت، تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تربیت، مورل ویلیوز۔ تو ہم جہاں کوشش کرتے ہیں کہ بہترین تعلیم ہو، بچہ جو ہے ایکیڈمک لائن میں بھی پرفارم کرے، اسی طرح ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ مورل ویلیوز اس کے اندر آئے، وہ صفات والا بنے، تاکہ وہ ایک دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ کامیاب شہری بنے۔ اور ہم ایمان والے مسلمان ہیں، تو ہماری تربیت جب تک نہیں ہوگی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمارے پورے اسٹاف کی کوشش یہ ہے کہ بچہ جس فیلڈ میں بھی جائے، جہاں پہ بھی جائے، جو بھی کام کرے، وہ ایک مورل کے ساتھ، ایک صفات کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے۔ ابوالکلام آزاد ہائی اسکول میں ذریعہ تعلیم سے انگلش میڈیم ہے، اور اس کے تحت چلنے والے جونیئر کالج میں آرٹس، کامرس، ووکیشنل جیسے اہم شعبہ جات ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ طلبہ کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ میں نصابی سرگرمیوں کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیاں بھی لیتے ہیں، جس میں مقابلہ قرأت، مقابلہ حمد، مقابلہ نعت اور تقریری مقابلہ ہوتا ہے۔ اسکول کی ابتدا پیش دست سے ہوتی ہے، جس میں طلبہ اسمبلی کے اندر قرأت، احادیث، اقوال، اخلاقیات، نیوز، جنرل نالج یہ سب پیش کرتے ہیں۔ بہترین پیشکش والی کلاس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ پیش درس میں ہر جماعت سے 4 طلبہ کا قرآن اندازی کے ذریعے انتخاب کیا گیا۔ بچوں نے ایکسٹمپور میں حصہ لیے۔ تقریباً 48 رمضان سے متعلق عنوانات پر بچوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پہلے طلبہ و طالبات پیش درس میں حصہ لینے سے ڈرتے تھے، پر اب بعض جماعت کے طلبہ و طالبات اس میں حصہ لینے کے لیے لڑتے ہیں۔ واقعی یہ اسٹیج ڈیئرنگ پیدا کرنے کا ایک کارگر ذریعہ ثابت ہوا ہے۔ ہر ہفتہ پیر کے روز اساتذہ کے ذریعے ترغیبی لیکچرز، مختلف مقابلوں میں جیتنے والے بچوں اور اساتذہ کے ناموں کا اعلانات بھی پیش درس کا ایک اہم حصہ ہوگا۔ اسکول کا جنرل مانیٹر جمہوری طرز پر منتخب کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے، طلبہ اس پہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور نام واپس لینے کی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کلاس در کلاس جا کر کمپیننگ کرتے ہیں، اور پھر الیکشن کے دن تمام طلبہ آدھار کارڈ لے کر ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک اچھا سا ایکسپیرینس مل گیا ہے کہ کس طرح سے جانا ہے۔ ایک اکیلے میں ہمیں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں رہنا پڑے گا آگے چل کے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ ہمارے اسکول نے سکھا دیا کہ کیسے کرنا ہے۔ ایک بہت اچھا سا ایکسپیرینس مل گیا ہمیں۔ خاص بات یہ ہے کہ متدان جاگرتا کے لیے اسکول میں ہی پولنگ بوتھ تیار کیا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری خود اسکولی بچے سنبھال رہے ہیں۔ بوتھ پر بیٹھے چھاتروں نے ووٹنگ دینے آئے انیہ چھاتروں کو متدان کیسے کرتے ہیں اس بارے میں ضروری مارگدرشن کیا، اور اس کے بعد جنرل مانیٹر کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تمام سرگرمی میں بچے حصہ لیتے ہیں اور اس پورے پروسیس کو سمجھتے ہیں، اور ان کے اندر قائدانہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ ایک بہت اہم سرگرمی ہے، جس کی مثال ایجوکیشن آفیسر نے ہیڈ ماسٹرز کی میٹنگ میں بھی دیا، اور دیگر ہیڈ ماسٹرز کو ترغیب دی کہ اس طرح کی سرگرمی اسکول میں کی جانی چاہیے۔ اور کتب بینی کو فروغ دینے کی غرض سے ہم نے طلبہ و طالبات کو رسالہ بچوں کی دنیا ہر ماہ فراہم کرایا ہے۔ اس رسالے کے مضامین سے کچھ سوالات کے جوابات کو قرآن اندازی سے چنا جاتا ہے۔ تحریری مہارت کو فروغ دینے کے لیے مضمون نویسی کا مقابلہ، خوش خطی کا مقابلہ، اور ایک منفرد مقابلہ ہوتا ہے دستخط نویسی کا مقابلہ، تو یہ لیا جاتا ہے۔ ڈرائنگ کا جو کمپٹیشن ہے وہ بھی ہم منعقد کرتے ہیں۔ اس میں تخلیقی جو فن ہوتا ہے وہ
اجاگر ہوتا ہے۔ طلباء و طالبات کی صحت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہر سال ہیلتھ چیک اپ کیمپ لیا جاتا ہے، جس میں بچوں کی جلد، دانت اور آنکھ اور ان کے ذہن، دماغی حالت کو دیکھا جاتا ہے، نفسیات کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے اور اس کا صحیح مشورہ دیا جاتا ہے۔ تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے طلباء کو مختلف طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے۔ بچوں کو گروپ بنا کر پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل روم میں ڈیجیٹلائز طریقے سے بھی بچوں کو ٹیچنگ کی جاتی ہے۔ بچوں کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں باہمی ربط کے ساتھ پڑھائی کو آگے بڑھائیں۔ 10ویں اور 12ویں کے طلباء کو کیریئر کے تعلق سے انہیں معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے لیے باہر سے ایکسپرٹ کاؤنسلرز کو بلایا جاتا ہے اور باقاعدہ ہر ایک کیریئر کے بارے میں انہیں مکمل معلومات دی جاتی ہے۔ سائنس پڑھانے کے لیے ایک کشادہ ہوادار سائنس لیبارٹری ہے جو بڑی قدیم ہے۔ اس میں بچے سائنس کی مضامین کو عملی طور پر سیکھتے ہیں۔ قدیم چیزوں میں اس اسکول میں ایک لائبریری بھی ہے۔ کتب بینی اور تخلیقی صلاحیتوں کے حصول کے لیے تمام سہولتوں، کتابوں اور لوازمات سے آراستہ اسکول لائبریری بچوں کی توجہ کا مرکز ہی رہتی ہے۔ یہاں پر سائنس ایگزیبیشن، آرٹس اینڈ کرافٹ ایگزیبیشن، سلاد میکنگ ایگزیبیشن، فلاور ارینجمنٹ ایگزیبیشن، یہ مختلف نمائش لگائی جاتی ہے جس میں بچوں کے علاوہ پیرنٹس بھی وزٹ کرتے ہیں اور بچے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بورڈ فائر دراصل اسٹوڈنٹ میں چھپے ہوئے ٹیلنٹس کو اجاگر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جس میں تمام طلباء و طالبات نے اپنے اپنے فن کا بہترین مظاہرہ کیا۔ السلام علیکم۔ کیمپ میں مختلف قسم کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں سب سے اہم کمپٹیشن ٹینٹ میکنگ کا تھا، جس میں تمام پیٹرول نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور یہ ٹینٹ واقعی قابل دید تھا۔ 2014 ہاکی میں ہماری ٹیم نے کرناٹک اور چھتیس گڑھ ریاست کو ہراتے ہوئے ڈاکٹر امبیڈکر کپ کے کوارٹر فائنل تک پہنچی۔ وہی 2010 میں فٹ بال ٹیم ہماری اسکول کی یہ ڈسٹرکٹ چیمپئن ہوئی، اس کے بعد ڈویژن چیمپئن ہوئی اور اسٹیٹ لیول تک پہنچی۔ وہیں ڈی ایس او کی ہاکی ٹورنامنٹ میں جہاں 72 ٹیموں نے شرکت کی، اس میں ہماری اسکول کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچنے کا شرف حاصل کی۔ انجمن حامی اسلام کے زیر انصرام تمام ہی مڈل اسکول، ہائی اسکول اور جونیئر کالج کے یکساں سلیبس اور ایگزامینیشن پیٹرن کی تیاری کے غرض سے سینٹرلائز ایگزامینیشن سیل کا قیام عمل میں آیا۔ اس سیل کے تحت انجمن کے تمام ہی اداروں میں امتحانات کے لیے کوشچن پیپر پیٹرن، سلیبس اور ماڈل آنسر کی تیاری کی جاتی ہے اور سینٹرلائز ایگزامینیشن سیل کے تحت ہی انجمن کے تمام اداروں میں ایگزامینیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ایکسپریمنٹیشن اور آبزرویشن کے ذریعے یونیورس کے فزیکل، کیمیکل اور بایولوجیکل فیکٹ کو جاننے کا نام سائنس ہے۔ اس مقصد کے تحت 5th سے 10th کلاس تک کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہفتے میں 2 پیریڈ پریکٹیکل کے لیے طے ہے۔ سائنس بچوں کو ماڈلز، چارٹس اور ٹیچنگ ایڈس کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے۔ کامرس سے تعلیم حاصل کر کے ہمارے طالب علم CA، LLB اور دیگر پروفیشنل کورسز میں داخلہ لے کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنا کریئر بنا چکے ہیں۔ اسی طرح دیگر طالب علم بڑے پیمانے پر تجارتی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ انتظامی امور، حساب کتاب میں مہارت اور نظم و ضبط کا پابند بنانا شعبہ کامرس کا مقصد ہے۔
Vocational courses are skill-based courses. The course aims to provide education and career-building opportunities in various subjects and disciplines. At M.A.K. Azad Junior College and Vocational courses, we offer 3 different subjects. 1. Food product technology. 2. Logistics and supply chain management. And 3. Accounting and office management. Thank you. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जूनियर कॉलेज आर्ट्स के तहत उर्दू, अरबी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ज्योग्राफी एक मुनफरिद सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल्स के लिए ज्योग्राफी रूम बनाया गया है, जहां चार्ट्स, मैप्स की मदद से मवाद को अच्छी तरह जहन नशीन कराया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। तलबा और तालिबात को हम स्कॉलरशिप की मुतालिक मालूमात दी जाती है और उन्हें हर तरह का ताउन दिया जाता है, जिससे उनकी तालीमी मंजिलियात के आसान हो जाए।